نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن السحور برکہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس حدیث مبارکہ میں سحری سے متعلق نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ روزے کے اندر دو اہم مواقع ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے ابتدائی یعنی سحری، اور دوسرا موقع ہے انتہائی یعنی افطاری۔ سحری سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن السحور برکہ، بس بے شک سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پر کہ بھئی کھانا ہی کھانا ہے، روزہ رکھ اپنی طاقت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے، تاکہ دن بھر بھوک اور پیاس سے محفوظ رہ سکے۔ جسمانی طاقت تھی نا، لیکن اللہ نے اس کھانے کو بھی برکت کا ذریعہ قرار دے دیا۔ سحری تو کھاؤ گے نا، کھانا اپنے جسمانی حصول کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے کھاؤ گے، لیکن اس میں ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا کہ اس میں برکت بھی ملے گی۔ پھر حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیجتے ہیں، جو ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو لہٰذا سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سستی کاہلی کی وجہ سے رات دیر تک جاگتے ہیں، تہائی رات میں یا آدھی رات میں کھانا کھا کر پھر سو جاتے ہیں، بسا اوقات سحری میں اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، بسا اوقات فجر کی نماز سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور بڑے محرومی والی بات ہے۔ سحری سے متعلق جو فضیلت ہے نا سحری کھانے کی، وہ یہ نہیں کہ رات میں کھا لو تو سحری ہو جائے گی، سحری ہو جائے گی۔ سحری کی فضیلت تب ملتی ہے جب اخیر وقت میں، جو آخری گھنٹہ ہے، آخری 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ سحری ختم ہونے کا، اس میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کھانے کو بہت ہی فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں چند مسائل بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسا کہ سحری کھاتے ہوئے اور سحری کا جو انتہائی وقت ہوتا ہے اس میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بس اوقات ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے اور ہمارے روزے میں شک و شبہ پڑ جاتا ہے۔ ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے، کیلنڈر موجود ہے، جدید دور ہے، سب کو معلوم ہے کہ انتہائی سحری کا وقت کون سا ہے۔ اس سے 2-3 منٹ پہلے ہی اپنے کھانے پینے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے فارغ ہو جائے۔ بعض لوگ اذانوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کی ٹائمنگ میں نہیں ہوتی، وہ فجر کی ٹائمنگ میں ہوتی ہے، اور فجر کی ٹائمنگ میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اذان جس ٹائم ہو رہی ہوگی اس ٹائم اگر ہم کچھ کھا پی رہے ہوں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ٹائم جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہمیں 2-3 منٹ پہلے ہی اپنے کھانے پینے کو اختتام کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی سحری میں آنکھ نہ کھلے، وہ سویا رہ جائے، اس کی آنکھ کھلے صبح، انسان ہے نا، بشری تقاضا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب بسا اوقات ہم کم ہمتی دکھاتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شریعت نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے کہ بغیر کھائے پیے، گنجائش ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، بغیر کھائے پیے اب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہاں پر ہمت دکھائے۔ وہ بیمار نہیں ہے نا، اب وہاں پر ہمت دکھائے، وہ روزہ رکھے۔ اب سحری کا ٹائم اگرچہ گزر چکا ہے، اب کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ جو نصف النہار کا وقت تھا، مثال کے طور پر 11:30 بجے تک کا وقت، اس وقت کے اندر اس نے نیت کر لی ہے، اب وہ اپنے روزے کو بغیر کچھ کھائے پیے کنٹینیو کرے، اور جا کر پھر افطاری کے ٹائم میں وہ افطاری کرے، تو یہ اس کو جو ہے ثواب کا ذریعہ، اور اللہ کے سامنے گویا اس نے اپنی توجہ اور اس نے التماس، اپنی جستجو روزے کے حوالے سے زیادہ دکھا دی ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو روزے کا انتہائی وقت ہوتا ہے افطاری، جب ہم روزہ کھولتے ہیں، یہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے۔ یہ وقت جو ہم باتوں میں یا دیگر چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، بسا اوقات کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ اب یہ تیار کرنا ہے، اب وہ تیار کرنا ہے، اب افطاری کا سامان تیار کرنا ہے، تو اس طریقے سے یہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت کہلاتا ہے۔ یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا دسترخوان لگ رہا ہے، ہم افطاری کے لیے بیٹھیں، ہم خصوصیت سے دعا مانگنے کا اہتمام کیا کریں۔ تو لہٰذا اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ احادیث مبارکہ میں یہ دعا ملتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے جو اضافہ ہوتا ہے وہ حدیث میں نہیں ملتا، وہ اس کا منع بھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں اتنی بات ملتی ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو لہٰذا یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے روزے، سحری، افطاری سے متعلق ذکر کیے۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً روزانہ کی ترتیب سے چند اور مسائل بھی روزے کے حوالے سے، اور آگے پھر انشاءاللہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے تمام اعمال کو درست طریقے سے سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا